نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر میں یہ دعا زیادہ پڑھا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، سراپا معافی ہے، پس تو ہمیں معاف کر دے۔ قرآن میں 2 جگہ اللہ نے لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کی، سورہ دخان میں اور ایک سورہ قدر میں۔ سورہ دخان میں کہا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا برکت والی رات میں، اور سورہ قدر میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قدر کی رات میں اس کو نازل کیا۔ اور دونوں جگہ قرآن میں ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا من کل امر باذن ربہم من کل امر، کہ فرشتے اس رات میں اللہ کے حکم کو لے کر نازل ہوتے ہیں۔ اور سورہ دخان میں کہا فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والے فیصلے اس رات میں کیے جاتے ہیں۔ تو یہ سب لیلۃ القدر کے بارے میں ہے، اس کو لوگ شب برات پر لے جاتے ہیں۔ اور قرآن میں ہے خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تو اس لیے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہیے، ہمیں متعین طور پر وہ بتائی نہیں گئی ہے، بتایا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن آپ کو بلا دیا گیا۔ اس میں حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں۔ بڑی حکمت یہ ہے کہ اگر بتا دی جاتی تو ہم رمضان کے آخری عشرے میں پوری میں عبادت نہ کرتے، پورے سال سوتے رہتے، پورے رمضان سوتے رہتے، اور خاص اس رات کو کچھ اللہ اللہ کر لیتے۔ اور یہ بھی خطرہ تھا بتا دی جاتی تو اس میں گناہ کا عذاب بھی 1000 گنا، سینکڑوں گنا بڑھ جاتا، پھر حجت تمام ہو جاتی، پھر کوئی گناہگار یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ بھئی مجھے کیا پتا تھا آج لیلۃ القدر ہے، تو بڑا عذاب آ سکتا تھا اللہ کا، کوئی اس رات میں گناہ کرتا۔ تو اس لیے اللہ کی حکمت نے اس بات کا تقاضا کیا کہ اس رات کو چھپا دیا جائے۔ اب امکانات ہیں، پہلی بات تو رمضان میں ہوگی، اتنی بات تو تقریباً یقینی ہے۔ دوسری بات رمضان کے آخری عشرے میں ہوگی، یہ بھی تقریباً یقینی ہے۔ اب آخری عشرے میں پھر ہمیں یقینی نہیں بتایا کون سی رات، یہ بتا دیا گیا کہ طاق راتوں میں، یعنی 21ویں رات، 22ویں رات، 23ویں رات، 24ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، ان راتوں میں امکان زیادہ ہے۔ اور بعض حضرات کے نزدیک 27ویں میں امکان اور بھی زیادہ ہے، بعض حضرات کا موقف ہے، لیکن یقینی بات نہیں ہے۔ تو طاق راتوں میں یعنی کوشش تو کریں رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کریں، ورنہ کم سے کم آخری درجہ کیا ہے کہ رمضان کی طاق راتوں میں خود بھی نماز، تلاوت اور دعا میں دل لگائیں، اور اپنے گھر والوں کو بھی نمازوں اور تلاوت میں لگائیں، دعاؤں کو، بچوں کو بھی لگائیں، اٹھایا کریں رات کو جا کے کہ بیٹا اٹھو، تھوڑا اللہ اللہ کر لو، نماز پڑھ لو، کچھ اللہ سے دعائیں مانگ لو۔ دعا کو بہت فوکس کرنا چاہیے، آج کل دعاؤں کو چھوڑ دیا بالکل، حالانکہ سب سے بڑی عبادت ہی دعا ہے۔ دعا میں اللہ اور بندے کا جو کنیکشن ہوتا ہے نا، وہ نماز میں بھی نہیں بنتا، وہ تلاوت میں بھی نہیں بنتا، وہ جو تعلق بنتا ہے نا اللہ اور بندے کا دعا میں، وہ کسی عبادت میں نہیں بنتا۔ تلاوت کا مطلب تو یہ کہ اللہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے وہ سن لیں آپ، اس میں تو یہ فائدہ ہوتا ہے، لیکن دعا میں تو آپ اللہ سے تعلق بڑھاتے ہیں نا، آپ اللہ سے مانگتے ہیں۔ اس لیے ان راتوں میں خوب گڑ گڑا کے لمبی لمبی دعائیں مانگنے کا معمول بنائیں۔ اعتکاف والے ساتھی بھی بیٹھ جائے کریں اکیلے میں، کہیں کچھ کر لیں، اللہ اللہ سب کچھ مانگ لیں، یہ سوچ کر کہ جو مانگیں گے اللہ ہمیں وہ دے گا۔ جب انسان مانگتا ہے نا پتہ نہیں ملے گا نہ ملے، تو پھر ملتا نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے جب تو تیرا میرے بارے میں یہ نظریہ ہے کہ میں دیتا ہی نہیں ہوں، تو پھر مانگتا رہے بیٹھ کے، میں نہیں دوں گا۔ اللہ میں استغنا بہت ہے، اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ میں استغنا بہت ہے۔ اللہ کے سامنے جھکو گے تو وہ چھپڑ پھاڑ کے دے گا، تھوڑی سی بھی اکڑ دکھاؤ گے تو پھر اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، پھر خود ہی رولتے رہو گے، ساری زندگی برباد ہوتے رہو گے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے کو بخار میں دیکھا، فرمایا کہ طہور، یہ بخار تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، خیر برکت کا ذریعہ ہے۔ وہ بیچارہ غصے میں تھا، اس نے کہا یہ ایک بڈھے کو تنگ کرنے کے لیے آیا ہے۔ آپ نے فرمایا اب ایسا ہی ہوگا، یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ اب نہیں بنے گا۔ تو دعا میں مانگیں یہ سوچ کر کے یقینی طور پر اللہ میری دعا کو قبول کرے گا، اور بار بار مانگتے رہیں۔ مانگیں کیا، یہ بڑی پرابلم ہے، یہ بڑا مسلمان کے ساتھ مسئلہ ہے۔ بھائی بڑی بڑی چیزیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ سب سے بنیادی ضرورت ہماری کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ
وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جسے جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ ہے اصل کامیاب۔ تو یہ مانگو اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ مجھے جنت مانگنے کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں ہوتا کہ میں انہی بدماشیوں میں رہوں لیکن آخرت میں مجھے معاف کر کے جنت میں داخل کر دینا، یہ قطعاً مطلب نہیں ہے۔ جنت مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ وہ کاموں کی توفیق دے دے جن کی وجہ سے جنت ملتی ہے۔ یہ تو بہت کفر ہے ایک طرح کا کہ میں رہوں ایسے ہی، اور یہ تو گویا اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے والی بات ہوگی۔ تو ہدایت مانگے، ہدایت، سیدھا راستہ، ایسا راستہ کہ جس پہ چل کے کیا ملتی ہے؟ جنت، اس راستے پہ چلا دے، یہ سب سے زیادہ مانگا کریں۔ اور جو دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، مبلغین ہیں، علماء ہیں، دینی مدرسے کے طلبہ ہیں، وہ ایک اور دعا بہت زیادہ مانگا کریں، کیونکہ ان کو صرف جنت تھوڑی چاہیے، ان کو تو یہ چاہیے کہ ہمیں اللہ نے پیغمبروں کا وارث بنایا ہے، تو ہم سے اے اللہ تو دین کا کام بہت زیادہ لے لے، جو ہمارا مقصد ہے، ہمارا ہدف ہے۔ انسان کو جو اللہ نے اس کائنات میں فضیلت دی ہے، جو مرتبہ دیا ہے، مقام دیا ہے، وہ دو بنیادوں پہ مقام دیا ہے۔ ایک اس کے اندر علم کی صلاحیت ہے، اور دوسرا اس کے اندر عمل کی صلاحیت۔ یہ علم بھی حاصل کرتا ہے، اور علم کا مطلب کیا ہے؟ اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ یہ جان لیتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، یہ جاننے کی صلاحیت۔ یہاں میری علم سے مراد سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم نہیں ہے، وہ تو انسان کی مادی ضرورت ہے۔ انسان ہمیشہ سے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے زمین پہ تحقیق کر رہا ہے۔ یہ وہ ضرورتیں ہیں جو انسان کی، یہ وہ نالج ہے جو میری اور آپ کی مادی ضرورت کو پوری کرتی ہے۔ دیکھو ایک آسان سی مثال دیتا ہوں، نالج، علم کسے کہتے ہیں؟ آپ کو بھوک لگ رہی ہے اور آپ کو گھر میں پتا ہے کہ روٹی کہاں رکھی ہوئی ہے، یہ بھی علم ہے یا نہیں ہے؟ بھوکے کو پتا ہو کہ روٹی وہاں رکھی ہے، اور ایک ہے جس بھوکا ہے لیکن اس کو پتا نہیں کہ روٹی کہاں رکھی ہے۔ تو فائدے میں کون رہے گا؟ جس کو نہیں پتا ہوگا یا جس کو پتا ہوگا؟ جس کو پتا ہوگا۔ لیکن اس علم کا فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ پیٹ بھر جائے گا اس کا، یہ فائدہ ہے۔ اب یہ سادہ سا علم ہے کہ مجھے پتا ہے کہ روٹی کہاں رکھی ہے، اسی علم کو آپ بڑھاتے چلے جائیں کہ مجھے پتا ہے کہ یہ روٹی بنتی کیسے ہے، یہ تھوڑی زیادہ درجے کی معلومات ہو گئی، کیونکہ اگر آپ کو روٹی بنانا ہی نہیں آئے گی تو روٹی وہاں رکھے گا کون جہاں آپ کو پتا ہوگا کہ روٹی رکھی ہوئی ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو بنانے کا علم یہ تھوڑا سا اپر لیول کا ہو گیا، کیا خیال ہے؟ یہ آپ کی بیگم کے پاس ہوتا ہے یہ والی نالج، ابھی بیگم گھر پہ نہ ہو آتی، بھوکا مر رہا ہوتا ہے یا ہوٹل سے منگوا رہا ہوتا ہے، چند دنوں تک ہوٹل کا کھائے گا تو السر ہو جائے گا اس کو۔ ابھی کہتے ہیں گھر کا کھانا کھاؤ، گھر کا کھانا کھاؤ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی بیگم کے پاس نالج آپ سے زیادہ ہے، لیکن آپ اس بیس پہ کبھی اپنی بیگم کو زیادہ فضیلت دو گے کہ یار اس کے پاس نالج ہے، یار میرے پاس نالج لو لیول کی ہے، مجھے پتا ہے یہاں رکھی ہے، لیکن روٹی بنانا اس سے زیادہ پیچیدہ علم ہے، یہ کس کے پاس ہے؟ بیگم کے پاس۔ کیا ہو گیا ہے بھائی؟ بہت اس کی بیس پہ آپ ویسے وہ کلا بھی نہیں ملاؤ گے زمین آسمان۔ اس سے زیادہ تھوڑا پیچیدہ علم کہ روٹی جس چیز سے بنی ہے، جس کو گندم کہا جاتا ہے، اس گندم میں سے آٹا نکلا کیسے؟ اس آٹے کی روٹی بنی ہے نا، تو آٹا کیسے بنا؟ یہ تھوڑا اور پیچیدہ علم ہے۔ یہ علم آپ کی بیگم کے پاس بھی نہیں ہے۔ یہ چکی کی جو مشینیں ہیں یا فلور ملے ہیں، یہ نالج ان کے پاس ہے کہ کیسے آٹے کو چکی میں یا مشینوں میں ڈالا جاتا ہے، اور کیسے ان مشینوں سے آٹے کو بولو نا نکالا جاتا ہے، اور پھر آٹے کا بیڑا کیسے غرق کیا جاتا ہے، اس میں سے چھلکا الگ کر دیا، سوجی الگ کر دی، وغیرہ وغیرہ کر کے وہ جو وائٹ آٹا ہمیں ملتا ہے جس کے ربڑ کے پراٹھے ہم صبح روزانہ کھاتے ہیں کہ مزہ میں اسی میں آتا ہے، تو وہ سارے علوم ہے، یہ علم نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ علوم۔ یہ کس کے پاس ہیں؟ یہ بیگم کے پاس بھی نہیں ہے، یہ فیکٹری والوں کے پاس ہے، جو فلور ملے ہیں ان کے پاس ہے یہ علم۔ علم تھوڑا اور پیچیدہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ لیکن اس علم کا حاصل کیا ہے؟ پیٹ بھرنا، میری اور آپ کی توند بھرنا، بھوک مٹانا، حاصل یہی ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ مجھے لگ رہا ہے آپ توجہ بالکل بھی نہیں کر رہے، اور ہم پیچیدگی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس سے زیادہ پیچیدہ علم کون سا ہوگا؟ وہ علم ہوگا کہ بھئی یہ گندم کیسے وجود میں آتی ہے، یہ گندم وجود میں کیسے آتی ہے۔ یہ علم کس کے پاس ہے؟ کسانوں کے پاس، زمینداروں کے پاس، میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو اگر کوئی کہے یار یہاں گندم کے پودے لگاؤ، ہو سکتا ہے بیڑا غرق کر دیں، ہم سے گملے میں نہیں لگتی گندم، انٹرنیٹ پہ دیکھ دیکھ کے کوشش کر رہے ہوتے ہیں کیا سے کیا بن جاتا ہے۔ عید کی خوشی نے دیوانہ بنا ڈالا،
قمیض کا کپڑا تھا پجامہ بنا ڈالا. انٹرنیٹ پہ دیکھ کے جو قمیضیں بنانا سیکھتے ہیں نا تو قمیض کے بجائے کیا بنا دیتے ہیں؟ پجامے. میں تو تجربے کرتا رہا ہوں انٹرنیٹ پہ چیز دیکھی یہ بنا انٹرنیٹ وہ بنتا نہیں ہے بھائی, کچھ اور ہی بن کے آتا ہے سامنے. تو اس سے زیادہ پیچیدہ علم کون سا ہے جو بھائی گندم اگانی کیسے, یہ کسانوں کے پاس ہوتا ہے, زمینداروں کے پاس ہوتا ہے, لیکن اس کا بھی حاصل کیا ہے؟ پیٹ بھرنا. یہ سب گھوم پھر کر آئیں گے ایک ہماری خواہش ہے بھوک, اس خواہش کو مٹانا. حاصل سب کا ایک ہی ہے. پھر اس سے زیادہ پیچیدہ علم کہ بھائی یہ جو گندم زمین میں بوئی جاتی ہے, پودا نکلتا ہے, اس کو آسان کیسے کیا جائے, اس پروسیس کو کہ محنت کم ہو, اس کا آؤٹ پٹ بہت زیادہ ہو. یہ پھر زرعی یونیورسٹیوں میں یہ علم پڑھایا جاتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اس میں یہ پڑھایا جاتا ہے یہ گوبر وابر کھاد واد کی بالکل ضرورت نہیں ہے, یوریا ڈالو. سمجھ رہے ہو؟ یوریا ڈالو بھائی, اور اس یوریا سے کیا ہوگا, یہ اتنی گندم پیدا ہوگی, یہ ہوگا وہ ہوگا. پھر بجائے بیل کولو کا بیل بننے کے, بیل کو گھمانے کے ٹریکٹر ایجاد کر لیے. ٹریکٹر کیوں ایجاد کیے گئے؟ تاکہ بجائے اس کے کہ انسان ہل لے کے چلتا رہے اور بیلوں کے پیچھے کولو کا بیل بنا رہے, بھائی مشین سے کام کرو. تو اس ٹریکٹر کو ایجاد کرنے والے جو سائنسدان ہیں یا جو فیکٹریاں ہیں جو وہ بنا رہی ہیں, یہ علم اور زیادہ کیا ہو گیا بولو؟ پیچیدہ. لیکن حاصل اس کا بھی کیا ہے؟ پیڑ بھرنا ہی. اینڈنگ پوائنٹ اس کا بھی کیا ہے؟ پھر ایک اور علم ہے کہ یار پیٹ تو بھر جائے لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ, پیٹ تو پتھر کھانے سے بھی بھر جاتا ہے نا. کیا خیال ہے؟ بھوک لگ رہی ہو 2 پتھر کھا لیں آپ, ایسا پیٹ بھرے گا قیامت تک دوبارہ کبھی بھوک لگے گی نہیں. لیکن کھانے کی چیز ہے. پھر اسی گندم پہ ریسرچ کا ایک اور علم ہے کہ بھئی اس گندم سے کس کو فائدہ ہو سکتا ہے, کس کو نقصان ہو سکتا ہے, کن لوگوں کو زیادہ کھانی چاہیے, کن کو کم کھانی چاہیے, کن کو بالکل بھی نہیں کھانی چاہیے. اس کو میڈیکل سائنس کا علم کہتے ہیں, حکمت اور طب کا علم کہتے ہیں. اس پہ ڈاکٹر ریسرچ کرتے ہیں گندم میں اتنے کارب ہے, اتنا منرلز ہیں, اتنا آئرن ہے, اتنا میگنیشیم ہے. نہیں, ایک مثال دے رہا ہوں, آج کل کی گندم میں تو گندم بھی ہو بڑی بات ہے بھائی, تو یہ ہے اور فلانا ہے اور ڈمکانا ہے, لہذا شوگر کے پیشنٹ زیادہ نہ کھائیں, اور جو اپنی باڈی کو فٹ فاٹ رکھنا چاہتے ہیں وہ گندم کم کھائیں, جو زیادہ کھائیں. یہ علم بھی گھوم پھر کر ہماری خواہشات کی تکمیل ہی کا ذریعہ بن رہے ہیں. تھوڑا سا پیچیدہ علم ہے. اس کا حاصل بھی کیا ہے؟ لائف انجوائمنٹ. انسانوں کی زندگی ایک فل آف انجوائمنٹ ہو, فل آف یعنی مزے کی زندگی گزرے. خلاصہ یہی نکلا نا. تو یہ جتنے بھی مادی علوم ہے نا, ان تمام کا چاہے یہ سادہ ہو یا بہت پیچیدہ ہو, رزلٹ سب کا ایک ہی ہے کہ انسان کی لائف کو مزیدار بنایا جا سکے. تو جتنے بھی علوم ہیں, چاہے وہ ہلکے ہوں پیچیدہ ہوں, چاہے اس میں راکٹ سائنس استعمال ہوئی ہو, سب کا خلاصہ. بھی دیکھو مارس پہ پہنچنے کی باتیں ہو رہی ہیں نا. سنا ہے کسی لڑکی نے اپنے آپ کو وقف کیا ہے کہ مجھے مریخ پہ بھیجا جائے. زمین کے سب سے قریب مریخ ہے نا. تو واللہ عالم اس خبر مستند ہے یا نہیں. ایک صاحب بہت ویڈیوز دیکھتے ہیں ناسا کی, وہ کہتے ہیں کہ کسی کوئی بچی یا لڑکی ہے, اس نے کہا ہے کہ مجھے مارس پہ بھیجا جائے, واپسی کا کوئی چانس نہیں ہے, لیکن میں قربانی دینے کے لیے تیار ہوں کہ بھئی وہاں کتنے دن زندہ رہا جا سکتا ہے. اب یہ خبر حقیقت میں ہے یا نہیں ہے واللہ عالم. جب تک 100% یقین نہ ہو میں کسی خبر کو اوتھینٹک نہیں کہتا. مجھے کسی نے بتایا ہے ایسا, ہم فرض کر لیتے ہیں یہ خبر سچی مچی کی ہے. پہلی بات, جب یہ خبر پھیلے گی تو پاکستان کے بہت سارے لڑکے بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ ہمیں بھی کمپنی کے لیے ساتھ میں بھیج دیا جائے. ہم چاہتے ہیں آپ اکیلی نہ مرو, جینا مرنا ہم ساتھ رکھیں. میں نے ان سے کہا کہ اگر یہ خبر صحیح نکلی تو ہمارے بہت سے پاکستانی نوجوان بھی یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے, آپ بھی تیار ہو جائیں گے. وہ ایک دفعہ یہ جو ریمن ڈیوس کا کیس نہیں ہو گیا تھا, ریمن ڈیوس کا کیس ہوا تھا یا اس سے پہلے کی بات ہے, تو وہ ایک گوری آئی, انگریز خاتون آئی, پتہ نہیں کوئی انکوائری کے لیے کیا تھا اس کا, تو پھر وہ کوئی پریشان ہو گئی تھی. تو پاکستانی لوگوں نے, اس وقت میڈیا اتنا فاسٹ نہیں تھا, تو پاکستانی لوگوں نے کچھ میمز بنانا شروع کر دی, اس کو رشتے کی ضرورت ہے, یہ بیچاری اکیلی ہے. تو ایک مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے ہمارے ساتھ, کہنے لگے, ہم بھی طالب علم تھے اس وقت, تو انہوں نے کہا آپ اس کو میرا پیغام پہنچا دیں کہ اگر اس کو کہیں اچھا رشتہ نہ ملے تو فقیر حاضر ہے, خدمت کے لیے فقیر حاضر ہے. تو ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کو پتا چلا, مولوی صاحب نے یہ کہا ہے نا کہ اگر کوئی اس کو اچھا رشتہ نہ ملے
تو اس خدمت کے لیے فقیر حاضر ہے، تو حضرت نے ان کا نام بھی فقیر رکھ دیا۔ جب بھی حضرت تشریف لاتے کہتے ہیں وہ فقیر کہاں ہے؟ تو پاکستانی قوم، اچھا یہ بھی میں اس کو پازیٹیو لیتا ہوں، جو خوش لوگ ہوتے ہیں نا، جو خوش مزاج ہوتے ہیں، وہی لائف کو انجوائے کرتے ہیں، اور یہ اتنے گندے ہیں نہیں جتنا بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ انگریز اتنا بڑا تھرکی ہے نا، تمہاری سوچ جہاں ختم ہوتی ہے، خدا کی قسم انگریز کی تھرک وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یہ صرف لیبل ہے ان لوگوں کا، لیبل لگایا ہوا بہت اچھا، نہیں ہے انگریز زنا سے بچ ہی نہیں سکتا۔ ہمارے نوجوان میں اگر ٹھرک ہے تو کیوں ہے؟ نہ حلال مل رہا ہے نہ حرام مل رہا ہے، کیا خیال ہے؟ اس کا سارا بیلنس اس کے اندر جمع ہو رہا ہے، پھر کہیں ادھر آنکھ مٹکا کر لیا، کہیں ادھر دیکھ لیا، کہیں ادھر انٹی کو جھانک لیا، غلط کر رہا ہے، کرنا نہیں چاہیے۔ انگریز کے لیے کیا ہے بھائی؟ بالغ ہونے سے پہلے زنا کرنا شروع کرتے ہیں، وہ بالغ ہونے سے پہلے ان کی ٹھرک کا ہم سوچ نہیں سکتے، وہ نہیں گزارا کر سکتے۔ وہ 50 سال میں شادی کرتے ہیں، اس سے پہلے وہ بہت لائف کو انجوائے کر چکے ہوتے ہیں، بیسیوں لڑکیوں سے ان کے حرام تعلقات، اور اب لڑکیاں پوری کر کے لڑکوں پہ سیٹ ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ وہ بھائی بدنام ہوتے ہیں ہماری قوم۔ میں بار بار بیان میں ایک بات کہتا ہوں کہ کفر کی کسی خوبی سے کبھی متاثر مت ہو، جب اس خوبی کی ڈیپ میں جاؤ گے تو پتا چلے گا اس خوبی کی بیس خوبی نہیں ہے، کوئی برائی ہے، اور وہ خوبی تمہیں دیکھنے میں خوبی نظر آ رہی ہے۔ اس کی ڈیپ میں جاؤ گے تو پتا چلے گا یہ کچھ اور کہانی ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں ہمارے یہاں اتنی کرپشن ہے، ان کے یہاں تو کرپشن نہیں ہے۔ او بھائی جان، ان کی غربت مسلط کر کے دیکھو جب بھی مقابلہ کرایا جاتا ہے نا تو انوائرمنٹ ایک جیسا ہوتا ہے، پھر پتا چلتا ہے۔ مثال دیتا ہوں میں، آپ نے کیا کیا، 2 بندوں کو رنگ میں لے کر آئے، اکھاڑے میں لے کر آئے پہلوانی کے لیے، مقابلے کے لیے۔ ایک کو آپ نے رات کو سونے نہیں دیا، دن میں بھی سونے نہیں دیا، 3 دن سے روزہ رکھوایا ہوا ہے، کھانا کھانے نہیں دیا، پانی پینے نہیں دیا، اور ٹینشن میں رکھا ہوا ہے اس کو آپ نے۔ دوسرے کی پراپر نیند بھی ہے بھائی، اور اس کو کھانے پینے بھی دیا، اپنی مرضی کی چیزیں، فٹ فاٹ ہو کے رنگ میں اس کو لا کے رکھ دیا۔ اب یہ پہلا والا مار کھا رہا ہے اس سے، آپ کو دیکھو وہ جیت گیا اور یہ ہار گیا، وہ اپنی فیلڈ کا چیتا ہے۔ بھائی مقابلے کے لیے برابری ضروری ہے۔ وہ انوائرمنٹ جو آپ نے دوسرے پہلوان کو دیا ہے وہی پہلے کو دیتے، پھر دونوں کو لا کے مقابلہ کرواتے، پھر دیکھتے کون جیتتا ہے۔ ایک کو جس ماحول میں رکھا گیا ہے اس ماحول میں تو وہ رنگ میں آ گیا، سلام ہے اس کی عظمت کو، ورنہ وہ دوسرے والے کو یہ ماحول دیا جاتا، وہ کہتا ہے رنگ میں میں نے مقابلے کے لیے بھی نہیں آنا ہے، وہ چوہا دیکھ کے بھاگ جاتا۔ پہلوان تو دور کی بات ہے، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اچھا، آپ کوئی خاتون رنگ میں اتری پہلوانی کے لیے نا، مقابلے میں آپ لے آئے، وہ ہے نا بڑا مشہور ریسلر، کیا نام ہے اس کا؟ ابے ہمارے دور کا کوئی نام بتاؤ نا، اتنے مشکل نام۔ روگن، چلو چھوڑو جو بھی تھا، جمشید پہلوان، بس اکرم وہ تو پاکستانی ہے نا۔ خیر، آپ نے کیا کیا، رنگ میں لا کے کسی لیڈیز کو لے کر آیا، لیڈی کو مقابلے کے لیے، اور سامنے کوئی آدمی لا کے کھڑا کر دیا، تو وہ خاتون کہے گی بھائی میرا مقابلہ کسی عورت سے کراؤ، آپ کس سے کروا رہے ہو؟ آدمی سے۔ یہ ظلم ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ تو تبھی خواتین کی کرکٹ ٹیمیں خواتین ہی کے ساتھ کھیل رہی ہوتی ہیں۔ صرف گھروں میں عورت اور مرد کی برابری کے ہی انگریز قائل ہیں کہ بیوی اور شوہر دونوں سربراہ ہیں، باقی نہ کھیل کے میدان میں یہ برابری کے قائل ہیں، نہ جنگ کے میدان میں، نہ ریسلنگ میں، کہیں بھی نہیں۔ یہ ہمیشہ کہتے ہیں عورت کمزور ہے، اور جاب میں بھی آپ جائیں، مشکل جو جابز ہوتی ہے نا ان کنٹریز میں، مشکل ٹف جاب مردوں کو دی جاتی ہے، کمپیوٹر پہ لے جا کے ٹھش پش کرنے کے لیے، بٹن دبانے کے لیے خاتون کو بٹھایا جائے گا دفتروں میں، ایئر کنڈیشن روم میں، پہاڑوں سے پتھر تراش، چٹانوں کو تراش کے اندر گھسنا، یا جو فائٹر طیارے ہوتے ہیں نا جو خطرناک جنگوں میں گھسنے کے لیے، سب میل رکھے ہوئے ہوتے ہیں، مرد رکھے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے۔ ان کمبختوں سے بولو مرد اور عورت برابر ہے نا، تو جتنی تم نے اپنی آرمی میں مرد رکھے ہوئے ہیں اتنی ہی لیڈیز بھی رکھو کہ نہیں رکھو نا؟ کیا خیال ہے؟ امریکہ نے رکھی ہیں اتنی خواتین؟ جتنی دفعہ امریکہ میں کوئی مرد وزیر اعظم جیتا ہے اتنی دفعہ عورت وزیر اعظم بنی ہے؟ نہیں بنی۔ ان کی اسمبلیوں میں جتنے مرد ہیں اتنی ہی عورتیں ہیں؟ بولو نہیں۔ ان کی فوج میں جتنے مرد ہیں اتنی عورتیں ہیں؟ نہیں۔ ان کے پائلٹ، جنگی جہاز اڑانے والے پائلٹ، ان میں جتنے مرد ہیں اتنی عورتیں ہیں؟ نہیں۔ جتنی بھی مشکل، یہ جو ایبٹ آباد پہ انہوں نے اٹیک کیا تھا، بڑا آپریشن کیا، اس میں یہ لیڈیز نے کیا تھا؟ ہے کس نے کیا؟ اس کا مطلب میرے بھائی ان کے دل میں بھی ہے کہ عورت اور مرد برابر
نہیں ہے. مرد کو جو اللہ نے صلاحیت دی ہے وہ عورت کو نہیں دی ہے. لیکن ہماری عورتوں کو کم وقت خراب کر رہے ہیں کہ ایکچولی تم بھی مرد کے شانہ بشانہ، تم کسی سے پیچھے نہیں ہو. حدیث میں آتا اخروہن من حیث اخرہن اللہ، اللہ نے عورت کو مرد سے پیچھے رکھا ہے تو تم نے بھی کیا کرنا ہے؟ پیچھے رکھنا ہے. غلام نہیں بنا رہا اسلام. میرا ٹاپک چینج ہو رہا ہے لیکن اب کیا کروں. اسلام عورت کو مرد کا غلام نہیں بنا رہا. غلام الگ چیز ہوتا ہے، ماتحت ہونا الگ چیز ہوتی ہے. غلام اور ماتحت میں فرق ہوتا ہے. صدر یا وزیر اعظم کے ہم غلام ہیں، حکومت کے ہم غلام ہوتے ہیں. غلام ہونا عیب ہے، ماتحت ہونا یہ آرگنائز قوموں کی ایک علامت ہوتی ہے کہ بھائی جہاں جو بھی مہذب قومیں ہوتی ہیں ان میں کوئی سربراہ ہوتا ہے اور باقی اس کے ماتحت. کیا خیال ہے؟ آپ اپنے ابا کے غلام ہو یا ماتحت ہو؟ اسلام میں بیٹا غلام بن نہیں سکتا. پتہ ہے آپ کو عجیب مسئلہ ہے. دیکھو اسلام میں یہ ہے کہ ایک آدمی کا غلام تھا، وہ غلام مولا اپنے غلام کا مکمل مالک ہوتا ہے. غلام اس مولا کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا. پہلے زمانے میں غلامی کا یہی تصور تھا. اسلام نے آرڈر یہ دیا کہ اگر باپ نے کسی غلام کو خریدا اور بعد میں پتا چلا یہ غلام تو اس کا بیٹا ہے، یا پہلے پتا چل گیا، تو خریدتے ہی وہ بیٹا آزاد ہو جائے گا. کیونکہ باپ بیٹا ایک دوسرے کے غلام نہیں بن سکتے. کیونکہ بیٹا ہے وہ تو آپ کی باڈی کا حصہ ہے، وہ غلام کیسے بن گیا؟ بھائی وہ تو آزاد ہے. اس کو اسلام نے پروٹوکول دیا ہے. کوئی غلام تھا، آپ نے خریدا، آپ کو نہیں پتا کہ میرا بھائی اس کا غلام ہے. ایک مثال دے رہا ہوں. آپ نے کسی شخص سے وہ غلام خریدا، آپ نے بھی اس کو دیکھا نہیں ہے. جیسے ہی خریدا آپ کو پتا چلا کہ یہ تو میرا بھائی ہے، تو اسلام کہتا ہے جیسے ہی خریدا خریدتے ہی وہ آزاد. کیونکہ یہ محرم رشتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے غلام، یہ کہ پیرالل ہوتے ہیں ایک دوسرے کے. سمجھ رہے ہو؟ اور غلام پیرالل نہیں ہوتا. اور عجیب بات آپ کو بتاؤں، باندی بیوی نہیں بن سکتی اسلام میں. یعنی آپ کی جو غلام ہے نا عورت، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسلام کہتا ہے بیوی غلام نہیں ہو سکتی. کتنی عجیب بات ہے یا نہیں ہے؟ اسلام کے فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ مغربی دنیا نے نا عورت کو یہ باور کرایا کہ تم مردوں کی غلام نہیں ہو، لونڈی نہیں ہو، میرا جسم میری مرضی، میں وہ کیا تھا، میں کھانا گرم نہیں کروں گی. اس پہ کسی نے ایک میم بنائی، عورت بھی شوہر کو کہہ رہی ہے میں کھانا گرم نہیں کروں گی، اپنا کھانا خود گرم کرو. یہ وہ فیمنسٹ عورتوں نے نا، ان فیمنسٹ کے بیچاری وہ تو اپنا کوئی باپ شوہر مور ہوتا نہیں ہے بیچاریوں کا، کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں سے دریافت ہوئی ہیں، کوئی عیدی سینٹر سے یا کہاں سے نکلی ہیں. تو اپنا تو خاندانی سسٹم ہے نہیں، یہ عورتوں کو بھی خراب کر رہی ہوتی ہے. تو اس پہ ایک چلا تھا پہلے کہ اپنا کھانا خود، یعنی میاں اکثر گھر میں آ کے کیا بیوی کو کہتے ہیں بیگم کھانا گرم کر دو. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ مجھے نہیں پتا آپ لوگ میں اتنی ہمت ہے یا نہیں ہے، لیکن نارمل ہماری سوسائٹی میں اب تک تو یہ رواج رہا ہے کہ شوہر نامدار جب گھر میں آئے گا تو بیگم سے کہے گا بیگم کھانا گرم کر دو. اب وہ فیمنسٹ عورتیں کارڈ لے کے کھڑی ہوئی ہیں کہ اپنا کھانا خود گرم کرو. اب بتاؤ جب یہ ہماری سوسائٹی میں عورتوں کو پیغام جائے گا تو وہ سمجھیں گی دیکھو مردوں نے ہمیں غلام بنایا ہوا ہے، مردوں نے ہمیں. تبھی آج کی جو انٹیاں ہیں وہ یہ سب کچھ نہیں کر رہی. آپ ان سے بولیں بیگم کھانا گرم کرو، اس لیے شادی کی تھی کہ مجھ سے کھانا گرم کرواؤ گے؟ بیگم یہ چائے کا کپ گندا پڑا ہوا ہے، 6 مہینے سے دیکھ رہا ہوں، اس کو دھو دو. کیا ماسی بنا کے لائے ہو؟ یہ ڈراموں فلموں میں نا، میں مذاق نہیں کر رہا، یہ سکھایا جا رہا ہے. یونیورسٹیوں میں پروفیسر سکھا رہے ہیں اپنی اسٹوڈنٹس کو. ماحول یہی چل رہا ہے. اس کے خلاف آپ کو صرف مسجدوں سے سننے کو ملے گا، ہم جیسے دیسی مولویوں سے. ورنہ پوری سوسائٹی ایک ٹریک پہ چل رہی ہے، پوری سوسائٹی ایک ٹریک پہ چل پڑی ہے وہ. اور یہ آ جائے گا سوسائٹی میں. اگر مذہب سے رشتہ مضبوط نہ ہوا نا تمہارا، علماء سے رشتہ مضبوط نہ ہوا، تباہ و برباد ہے تمہارا مستقبل. تو اب جب آپ بیگم کو کہیں گے بیگم یہ چائے کا کپ میں 6 مہینے سے دیکھ رہا ہوں، کیونکہ جن گھروں میں سلیقہ نہیں ہے 6 مہینے ہوتے ہیں، کب جہاں رکھا ہوتا ہے وہیں کا وہیں رکھا رہتا ہے. زمین اس کو کھانا شروع کرتی ہے. ایک دن آتا ہے کہ وہ غائب، وہ اصل میں ٹائلوں کا جز بن چکا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ زمین نے کھا کھا کے اس کو ٹائل بنا دیا ہوتا ہے، تو کیڑے پڑ جاتے ہیں. بیگم یہ دھو دو. اچھا مجھے ماسی بنا کے لائے تھے گھر میں. آدمی کے پاس ان باتوں کا جواب ہی نہیں ہوتا. تو ایک نے میم بنائی، بڑا خاندانی جواب لے آیا مارکیٹ. وہ پہلے میں جواب پہلے یہ اسٹائل تھوڑا سا اس کو میں تھوڑا سے اور انجوائے کر لوں تھوڑا سا. تو بیگم جھاڑو لگا سکتی ہو آج؟ کیا مطلب مجھے پڑھی لکھی سے پھر شادی کیوں کی تم نے؟ اگر یہی سب کچھ کروانا تھا تو کوئی ماسی تلاش کر لیتے. ایسے ایسے ڈائلوگ ہے نا، دھواں نکل جائے آدمی کے.
ناک سے دھواں، کانوں سے دھواں، پاگل ہو جائے آدمی، شادی شدہ آدمی پھر اچھلتا کودتا ہے. بھائی ٹینشن مت لو. اب وہ میم جس نے بنائی ہے اس نے جواب ایسا دیا، میں نے کہا یار یہ تو خاندانی کام کر دیا. تو وہ بیگم آئی، اس کو بول رہی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ کھانا، وہ کہہ رہی اپنا کھانا خود گرم کرو. کہہ رہے ٹھیک ہے. بیگم ایک دن آئی، 6 انڈے لا دو، خود انڈے لے کر آؤ، بل جمع کرا دو، اپنا بل بولو خود جمع کراؤ، بچوں کی فیسیں جمع کرا دیں، اپنے بچے خود سنبھالو. تو اس نے کہا وہ کھانا گرم کر دیتی، وہ ہلکا کام تھا. اسلام نے کتنا پروٹوکول دیا ہے عورت کو یار. گھر میں رہ کے کھانا پکانا، اپنے میاں کو کھلا رہی ہے، وہی تو تمہارا کچھ لگتا ہے، اسے محبت کرو، سربراہ مانو. دیکھو اپنے سے طاقتور کو سربراہ ماننے میں انسان فخر محسوس کرتا ہے، اپنے سے کمزور کو باپ بنانا بہت مشکل کام ہے، بے غیرتی ہے یہ. اگر اسلام عورت کو حکم دیتا عورت کو سربراہ مانو، مشکل ہوتا عورت کے لیے کہ میرے پیرالل ہے، میں کیوں اس کو سربراہ مانوں. اسلام نے کہا تو اپنے شوہر کو سربراہ مانو، یہ تو فطرت ہے. دیکھو ہم اپنے ماں باپ کی غلامی میں ذلت محسوس کرتے ہیں، یہ عزت جس کو اپنے پیر و مرشد پہ فخر، میں تو پیر کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں، فخر محسوس کرتے ہیں نا. میں تو غلام نہیں بھی ہوتے، غلام کہنے میں فخر محسوس کرتے ہیں. تو جو بھی آپ سے سپیریئر ہوتا ہے، تبھی ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ میں کسی کا احسان نہیں لیتا. نہ صرف احسان لینے میں مزہ کس کا ہے؟ اپنے استاذوں کا، جنہوں نے ہمیں پڑھایا، علم دیا، وہ ہمارے محسن ہیں. ماں باپ اور جو ہمارے خاندان کے بڑے ہیں وہ ہمارے محسن ہیں، اور اپنے مشائخ جن سے ہم نے دین سیکھا. فرمایا اس کے علاوہ کسی کا احسان لیتے ہوئے زمین میں گڑ جاتے ہیں. وہ پھر ایک شعر پڑھا کرتے تھے، لَنَقْلُ الصَّخْرِ مِنْ قُلَلِ الْجِبَالِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مِنَنِ الرِّجَالِ، کہ میں پہاڑوں پہ چڑھ کے پتھر اٹھا کے لے کر آؤں، یہ محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ بھروں، یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ لوگوں کا احسان لوں میں، کیونکہ وہ میری مدد کر رہا ہوں مالی، اور مجھے پیسے دے رہا ہوں اور میں کھا رہا ہوں. نہیں آئی سمجھ میں؟ لیکن کہتے ہیں ہاں ماں باپ کا احسان، وہ تو انہوں نے پالا ہے ہمیں بھائی، ماں نے دودھ پلایا ہے. ماں اگر تعاون کر رہی ہے، امی نہیں میں کسی کا احسان نہیں لیتا، ماں رکھ کے چماٹ لگائی، ماں ایک تھپڑ لگائی. غیرت لیس انسان، گالی کو انگلش میں کر دو نا تو وہ تھوڑی سیٹ ہو جاتی ہے. غیرت لیس کا مطلب بھی تو بے غیرتی ہے نا. غیرت لیس انسان، تجھے شرم نہیں آتی؟ میں تجھے عید پہ ایک تحفہ دے رہی ہوں، گفٹ دے رہی ہوں، پیسے دے رہی ہوں، اور تو کہہ رہے میں کسی کا احسان نہیں لیتا. تو مجھے بتاؤ یہ استغنا ہوگا یا تکبر ہوگا؟ بولتے کیوں نہیں؟ تکبر ہے. یہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے استغنا اور تکبر میں ایک باریک لکیر ہے، عام آدمی یہ فرق نہیں سمجھ پاتا، لیکن یہ بہت بالکل دونوں 180 ڈگری پر ہے. استغنا کسے کہتے ہیں؟ خودداری. یہ لفظ تھوڑا گاڑا لفظ ہے عربی کا، اس کو یاد کر لیں کیونکہ یہ میرے بیانات میں، علماء کے بیانات میں بہت آتا ہے. یہ لفظ شریعت میں ایک حکم ہے استغنا، غنی سے نکلا ہے. غنا کسے کہتے ہیں؟ بے پرواہی، سر اٹھا کے جینا، خودداری، کسی کے ٹکڑوں پہ نہ پلنا. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ اسے کیا کہتے ہیں عربی میں؟ بولو نا، استغنا. بہت سے لوگ دیکھیں ابے ہم کسی کے ٹکڑوں پہ نہیں پلتے، اپنا کھاتے ہیں، اپنا سر اٹھا کے جیتے ہیں. تو ایسا کہتے ہوئے آدمی برا لگتا ہے یا اچھا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے. ابے کسی حالانکہ پل رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی سے ادھار لے کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن خیر اچھا یہی لگتا ہے ابے کسی کے ٹکڑوں پہ نہیں پلتے. سسرال کو کیسے تانے دے دے. بیگم کوئی بات کرتی ہے نا، میرے ابا نے کہا ابے تیرے ابا کا نہیں کھاتا میں، صحیح ہے نا، اپنا کھاتا ہوں. پہلے زمانے میں اس طرح کی بڑی وہ بہن کے گھر جاؤ تو پانی کا گلاس بھی نہ پیو، ایسا نہ ان لوگوں کا احسان ہو جائے. اس طرح کی ریت روایات تھیں، کچھ ضرورت سے زیادہ تھیں، لیکن یہ بڑا فخر سمجھا جاتا تھا بھائی کسی کا نہیں کھاتے. لیکن اب تو بہت ہی بے غیرتی مارکیٹ میں آ گئی، یہ کھاتے ہی بیگم کا ہے. مہر 25,000، کیا ضرورت ہے تمہیں اس تکلف کی یار؟ 25,000، 24,500. ابے ساڑھے کو پورا کر لیتا، 25 کر لیتا یا 24 کر لیتا. ساڑھے پتہ نہیں کیا کس نے بتا دیا، 21,000 روپے. کیا مہر چل رہا ہے یار. خیر مہر تو اتنا ہوگا، اور جہیز لاکھوں روپے کا وہ پہلے سے آگے سیٹ ہو جائے گا، وہ پہلے سے آگے سیٹ ہو جائے گا. مہر میں معافی کا امکان بھی ہے، جہیز میں معافی کا کوئی چانس نہیں ہے، وہ چونکہ ایڈوانس میں آ جاتا ہے گھر میں. اٹ از کالڈ بے غیرتی، اٹ از کالڈ بے غیرتی. چل رہی ہے، اب کسی نے کی بھی ہو تو بھائی میں معذرت چاہتا ہوں، توبہ استغفار کریں، اللہ غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے. پہلی رات ہی جس بستر پہ سوتے ہیں نا وہ بیگم کا ہوتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ جس بستر پہ پہلی رات سو رہے ہوتے ہیں
اللہ میاں نے کہا تھا نان نفقہ شوہر کے ذمے ہے، مرد کے ذمے، تاکہ مرد کا ہاتھ اوپر رہے، سپیریئر رہے۔ تو نان نفقے میں تو بھائی گھر کا فرنیچر سب سے پہلے آتا ہے۔ بیگم جب آئے گی تو زمین پہ تھوڑی بیٹھے گی، کھانا تو بعد میں ہوگا، پہلے تو بیٹھے گی نا کہیں صوفے پہ یا کرسی پہ۔ تو نان نفقے میں بنیادی ضرورتیں، ان بنیادی ضرورتوں میں کھانے سے بھی پہلے کیا ہے؟ فرنیچر ہے نا، آج کل کے عرف کے مطابق۔ تو وہ بیٹھتی اپنے صوفے پہ ہے، پہلے دیکھ رہی ہوتی میرے ابا نے جو جہیز دیا تھا وہ پہنچ چکا ہے، ہاں پہنچ چکا ہے۔ تو وہ جس بستر پہ سوتی ہے وہ آپ کا نہیں ہے، تکیہ آپ کا نہیں ہے، چادر آپ کی نہیں ہے، رضائی آپ کی نہیں ہے، پنکھے بھی اب تو میرے خیال ہے سسرال سے آ رہے ہیں۔ یہ بے شرمی ہے یار۔ دیکھو بے شرمی کو بے شرمی ہی کہا جائے گا نا۔ میں آپ لوگوں کی باتیں کرنے کے لیے تو نہیں بیٹھا، جو حقیقت ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ یہ عربوں میں نہیں ہے یہ بے غیرت۔ اس طرح آپ یہ کے پی کے دیہاتی علاقوں میں چلے جائیں، وزیرستان اور یہ جو ناردرن ایریاز ہیں، ان میں بھی نہیں ہے یہ۔ میں نے یہ تجزیہ کیا ہے، جن پہ بھی انگریزوں نے حکومت کی یا ہندوؤں کے ساتھ رہے، جہیز وہی ہے۔ آپ کو اسی قوم میں ملے گا جہیز۔ جہاں انگریزوں کے قدم نہیں پوری طرح جمے یا ہندوؤں کے ساتھ زیادہ عرصہ نہیں رہے، وہاں جہیز ہے ہی نہیں، ابھی بھی نہیں ہے۔ خیر، میں جہیز پہ چلا گیا، میں تو بغیرتی کی مثالیں دے رہا تھا۔ وہی آیا نا، ایک آدمی نے کسی کو بولا کتا، تو اسے یار کتے سے یاد آیا آپ کے والد صاحب کی طبیعت کیسی ہے؟ تو بغیرتی سے مجھے کیا یاد آیا؟ جہیز یاد آ گیا۔ تو خیر دیکھو، استغنا کسے کہتے ہیں؟ سر اٹھا کے جینا۔ یہ ڈائلاگ لوگ بولتے ہیں، اب کسی کے ٹکڑوں پہ نہیں پلتے، اپنا کھاتے ہیں، اپنا کماتے ہیں، یہ استغنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ استغنا۔ یہ استغنا لفظ نہیں ہے، لفظ ہے استغنا۔ یہ یاد کر لو، استغنا بہت زبردست صفت ہے۔ اللہ بھی غنی ہے تو اللہ کو غنا پسند ہے، استغنا پسند ہے۔ من یستغنی یغنیہ اللہ، حدیث میں آتا ہے جو استغنا چاہتا ہے اللہ بھی اس کو استغنا دے دیتا ہے۔ جو چاہتا ہے کہ میں لوگوں کے ٹکڑوں پہ نہ پلوں، ہاتھ نہ پھیلاؤں، اللہ بھی اسے سر اٹھا کے جینے کی توفیق دیتا ہے۔ میں حدیثوں کے ترجمے کرتا ہوں آج کی زبان میں۔ اب میں حدیث کا ترجمہ کروں، جو استغنا چاہتا ہے اللہ اس کو استغنا دے دیتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے سر پہ سے گزر جائے گا۔ اس کا آسان با محاورہ ترجمہ کیا ہوگا؟ جو سر اٹھا کے جینا چاہتا ہے اللہ اسے سر اٹھا کے جینے کی توفیق دیتا ہے۔ نام لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، جو چاہتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ لیکن یہی استغنا اگر باپ کے سامنے ہو، ابا کہہ رہے ہیں چل بیٹا تیرے نمبر اچھے آئے، یہ لے 1000 روپے، آپ کا ابا کسی کے ٹکڑوں پہ نہیں پلتا۔ مفتی صاحب کا میں نے بیان سنا ہے، سر اٹھا کے جیو، یہ 2000 میری طرف سے آپ لے لو۔ واجب الچماٹ ہوگے کہ نہیں ہوگے؟ باپ کے دل پہ آرے چلیں گے، بولیں کمبخت، جس اسکول میں تو پڑھا ہے نا اس کی فیسیں میں نے بھری ہیں، پیدائش کا خرچہ میں نے اٹھایا ہے، اس کے بعد تیری اماں تجھے دودھ پلاتی تھی وہ فری میں تھا، لیکن تیری اماں کو جو میں ڈبل دودھ پلاتا تھا وہ فری میں نہیں آئی سمجھ میں۔ تیری اماں کو میں 2 کلو بھینس کا دودھ پلاتا تھا تو تجھے 1 چھٹانک پلاتی تھی وہ۔ آج کل کی صحتوں کے حساب سے بات کر رہا ہوں نا میں، بھائی خواتین ناراض نہ ہو، میرا اسٹائل ہے یہ۔ بھائی صحتیں ایسی چل رہی ہیں کہ 2 کلو دودھ، دیکھو ابھی چھوڑو یار زیادہ آگے نہیں جاتے ہیں۔ خیر، تو تیری اماں نے جو تجھے دودھ پلایا وہ بھی کس کے خرچے پہ پلایا ہے؟ تیری اماں کو کھلایا کس نے ہے؟ بھائی میں نے کھلایا۔ وہ صبح 2 پراٹھے کھاتی تھی، 4 انڈے کھاتی تھی، اس کے بعد تجھے پھر جس دن 4 کے بجائے 2 انڈے ہو گئے نا، یا پراٹھا آدھا ہو گیا، اس دن اس کو چکر آتے تھے، بے ہوش ہو کے گر جاتی تھی۔ ڈاکٹر بھی لکھ کے ڈاکٹروں کو دیکھو لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں، یہ والے ایسے، یہ والے ڈبے کا دودھ دیکھ نہیں ہوتے اس کے میاں بیچارہ کیا کرے گا یار۔ جو غریب لوگ ہیں وہ کہے گا یار میں کیا پلاؤں میں، تو اتنا کچھ لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں۔ ایکچولی کھجور میں نا وہ ہوتے ہیں، میگنیسیم ہوتی ہے کھجور میں، کھجوریں کھایا کریں اور یہ کھایا کریں اور وہ کھایا کریں۔ تو ڈاکٹر صاحب ایسے بھی ساتھ میں تھوڑا سا غریب آدمی کو دے دیا کریں۔ اس لیے میں غریبوں کے لیے الگ پیکج لے کے آیا ہوں۔ غریبوں کا جو قدرت کی طرف سے پیکج ہے وہ یہ ہے کہ جو تمہارے پاس اویلیبل ہے کھاؤ، فٹ فاٹ رہو گے انشاءاللہ۔ یہ انسانی باڈی اتنی ہلکی آسان نہیں ہے جتنا ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ بس کیلکولیشن اتنے یہ کر کے اتنی آپ کارب لیں گے تو اتنی انرجی یوٹیلائز کریں گے۔ یہ کیلکولیٹر کی طرح باڈی کام نہیں کرتی ہے۔ بہت سے لوگ مٹھائی کے ڈبوں کے ڈبے پھوڑ دیتے ہیں اور یوٹیلائز 0 ہے، پھر بھی 100 سال جیتے ہیں وہ۔ بہت سے لوگ پوری کیلکولیشن کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، جیسے امریکہ یورپ میں ایسا نہیں ہوتا یوں کھایا، اتنی کیلوریز آپ نے لینی ہے، اتنی برن کرنی ہے، اتنی کیا کرنی ہے؟ برن۔ اور سائلنٹ ہوگا، اگر آپ نے برن کر دیا نا، برن،
وہ کہے گا تیرے لیے کیلوریز ہے ہی نہیں، تو دیسی ہے، جا مر جا، تو برن کرنی اتنی کیلوریز، اتنی مر جاتے ہیں۔ ایک دن تھوڑی سی کیلوری زیادہ ہو گئی اور برن تھوڑی آنچ تھوڑی ہلکی رکھی انہوں نے گئے کام سے۔ میں مانتا ہوں یہ ساری جدید تحقیقات پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ میں خود چینی کے خلاف کتنی تقریریں ہیں نا میری، چینی مت کھاؤ، مٹھائیاں مت کھاؤ، یہ ڈاکٹروں سے سن کے ہی ہے۔ میں ڈاکٹروں کی تحقیق کو غلط نہیں کہہ رہا، لیکن میں کہہ رہا ہوں اس تحقیق پر وہ عمل کرے جس کی جیب میں پیسے ہیں، نہیں ہے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نہیں تہذیب کے انڈے ہیں گندے، جو میسر ہے کھا لو، اللہ بچائے گا۔ غریبوں کے لیے اللہ کا پیکیج الگ ہے۔ یہ ساری سائنسی تحقیقات ان لوگوں کے لیے اللہ نے رکھی جن کی جیب میں پیسے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ تو غریب آدمی وہ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ دیکھ کے نا اتنا پریشان، اتنی پروٹین لینا ضروری ہے۔ لوگوں نے کمنٹس کیے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب اتنی پروٹین تمہارا باپ تو ہمیں پیسے دے گا، کہاں سے لے کر آئے اتنا گوشت کیسے کھائیں، ہم تو غریب آدمی ہیں، پروٹین مل جائے، گندم مل جائے بڑی بات ہے۔ تو وہ لوگ بالکل ٹینشن نہ لیں، وہ لوگ بالکل ٹینشن نہ لیں، جو ہے وہ میں نے جم میں دیکھے ہیں 75-80 سال کے صرف روٹی ہی کھاتے ہیں، بیچارے کہتے ہیں ہم تو غریب ہیں یار۔ میں نے وہ نہیں بتایا تھا، ایک قاری صاحب تھے دارالعلوم کرنگی میں پڑھایا کرتے تھے، بنگلہ دیش کے تھے، وہ 70-75 سال عمر، ایسے ڈنڈ پیل رہا ہے وہ بندہ قاری صاحب۔ میں نے کہا قاری صاحب کھاتے کیا ہو یار، تمہاری عمر کتنی، ماشاءاللہ اس آئی ڈی کارڈ میں عمر تھی ان کی۔ کہتے ہیں میں تو کچھ بھی نہیں کھاتا، غریب آدمی، میری تنخواہ اتنی ہے ہی نہیں کہ میں انڈے اور یہ سب چیزیں، کہہ رہے ہیں گھر میں جاتا ہوں روٹی پکی ہوئی ہوتی ہے وہی کھا جاتا ہوں، بس روٹی پہ سیٹ چل رہا ہے وہ۔ تو جب اللہ نے پیسے دیے ہو تو پھر انڈے بھی کھائیں، پروٹین بھی کھائیں، لو کارب ڈائٹ بھی کھائیں، کیلوریز کو کاؤنٹ بھی کریں کیونکہ آپ کے پاس کیلکولیٹر بھی ہے۔ یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں، صحت کا بڑا خیال کرنا چاہیے جب پیسے ہوں، نہیں ہے تو آپ یقین کر لو، میں اپنے شیخ کا 20 دفعہ واقعہ سنا چکا ہوں، حضرت کو ڈاکٹروں نے کہا اپنی اہلیہ کو آپ سیب کھلائیں، انار انگور کھلائیں، ان میں وائٹامنز کی کمی، حضرت فرماتے ہیں میں اٹھ کے آگے، یہ نہیں کہ ڈاکٹر کے سامنے بیٹھے ہائے میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، نہ نہ نہ، مخلوق کے سامنے اپنی حاجت کو ظاہر نہیں کرنا۔ حضرت کہتے ہیں میں نے ڈاکٹر سے کہا بہت شکریہ آپ کا، بہت اچھا لگا آپ سے مل کے، بہترین مشورہ دیا آپ نے۔ گھر آ کے بیگم سے کہا جو بھی تھا حساب کتاب، بھائی پیسے کہاں ہے، انار ایسے ہی چلو۔ تو میرا حال ابھی 95-99 سال میں ان کا انتقال ہوا ہے بغیر سیب۔ وہ بعد میں اللہ نے مالی وسائل بہت دے دیے تھے لیکن اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو حضرت فرماتے ہم نے سوچا ڈاکٹر کا علم اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اگر ہمارے لیے ضرورت انار انگور ہوتی تو اللہ ہمیں انار انگور کے پیسے دیتا، نہیں دیے اس کا مطلب اللہ اسی میں ہماری ضرورت پوری کرے گا۔ میرے شیخ مفتی رشید احمد صاحب کی صحت آپ دیکھ لیتے ہیں، ایسی خاندانی صحت رکھی ہوئی تھی، آپ کی سوچ، پہلوانوں کو گرا دیا کرتے تھے، ان کے واقعات ہیں، پیٹ ذرا سا بھی نکلا ہوا نہیں تھا، ذرا سا بھی، ایسے سیدھے بالکل۔ خوراک کیا تھی؟ ایک طویل عرصے تک روٹی کھائی ہے۔ آخر عمر میں پھر حضرت کو جب اللہ نے پیسہ دیا تو پھر تو حضرت کا بڑا وی آئی پی ناشتہ ہوتا تھا، لیکن حضرت کہتے ہیں زندگی بھر ہم صبح ناشتے میں وہ روٹی اور اس میں تھوڑا سا پودینے کا وہ خشک چھڑک کے بس وہ روٹی کھاتے تھے، وہ ناشتہ ہوتا تھا ہمارا۔ تو اس طرح زندگی گزاری فٹ فاٹ تھے ہم اپنے باپ داداؤں میں تو بلوچستان دیکھ کر آیا ہوں، 90 سال کے بوڑھے کیا کھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں روٹی کھاتے ہیں بھائی ہم یہاں جنگل میں، کیا کھائیں، بکری کا دودھ پی لیتے ہیں، روٹی کھا لیتے ہیں، بس زندگیاں نکل گئی۔ پتہ نہیں وائٹامن سی کہاں سے مل رہا ہے، وائٹامن سی نہ گندم میں ہے نہ بکری میں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں اتنا وائٹامن سی ایک مقدار ہے ڈیلی آپ کو چاہیے کیونکہ یہ باڈی میں اسٹور نہیں ہوتا۔ صحیح تحقیق ہے، میں غلط نہیں کہہ رہا اس تحقیق کو، تبھی تو میں لیمن کا واٹر پیتا ہوں ڈیلی، بڑا فریش ہوتا ہے آدمی۔ لیکن یہ سارے سائنسی اصول بلوچستان میں نے دیکھا ٹوٹ گئے۔ 90 سال کے بزرگ کہتے ہیں بھائی ہمیں کہاں سے وائٹامن، ان کو پتہ بھی نہیں، ABCD آتی بھی نہیں ہے بیچارے کو، کہہ رہے ہم تو بھائی یہ دودھ پیتے تھے، بکریاں چر کے آتی ہیں، دودھ پی لیا، روٹی کھا لی، اور یہی والی روٹی، وہ کون سا کوئی الگ سے کوئی روٹی ان کی مل رہی ہے۔ تو بس اس لیے غریب آدمی کو بالکل بھی ٹینشن بولو نہیں لینی چاہیے۔ تو اتنا انسانی باڈی اتنی بہت پیچیدہ ہے، یہ اس کا پورا پڑھنا سمجھنا اس کو ممکن نہیں ہے۔ خیر، تو استغنا اچھی چیز ہے، استغنا کیا ہے؟ اچھی چیز، لیکن آپ کے ابا کے سامنے آپ استغنا برتو تو یہ استغنا نہیں، یہ کیا کہلائے گا؟ تکبر۔ کیوں؟ اپنی اوقات سے آگے نکل رہے ہو۔ ماں آپ کو کہتی ہے بیٹا تیرے ابا مجھے جیب خرچی دیتے ہیں، اس میں سے میں نے ابو کی پینٹ میں سے میں نے کچھ جیب خرچی میں سے کچھ ابو کی پینٹ سے بچا کے، خاتون نے پراپرٹی خرید لی نا پوری شوہر کی پینٹ سے، تو میں کچھ پینٹ سے پیسے نکالا کرتی تھی اور کچھ پاکٹ منی ملتی تھی، وہ پوری نہیں ہوتی تھی، کچھ پینٹ سے بھی نکال لیا کرتی تھی۔ بیٹا یہ میرے پاس کچھ پیسے جمع ہوئے ہیں تو چل
تو ایسا کر یہ لے لے پیسے. آپ کو میں نے آج تک سر اٹھا کے میں جیا ہوں, کسی کے ٹکڑوں پہ نہیں پلتا. ماں کے دل پہ آرے چلیں گے کہ نہیں چلیں گے؟ ساری زندگی تو میرے ٹکڑوں پہ پلا ہے, گودوں میں اٹھا کے گھومتی رہی ہوں.